انجینئر صاحب یہ اسی انٹرویو میں کہا تھا کہ تینوں بڑی پارٹی ہیں, تینوں اسٹیبلشمنٹ نے بنائی ہیں, اور کبھی وہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ہوتی ہیں کبھی نہیں ہوتی, تو میں ایک کو ووٹ دے دوں گا ان میں سے. تو مطلب اگر آپ کو پتہ ہے کہ پارٹی بنائی اسٹیبلشمنٹ میں, وہ کہتے ہیں کہ چلے کیس لے لیتے ہیں پی ٹی آئی کا, پی ٹی آئی کا کہتے ہیں کہ وہ مسٹر سیم پیج تھے جب وہ حکومت میں تھے آرمی کے ساتھ, اب وہ حکومت سے نکل گئے تو انہوں نے جہاد کر لیا اسٹیبلشمنٹ کے خلاف. تو کیونکہ ابھی فیس ویلیو پہ وہ اسٹیبلشمنٹ سے جہاد کر رہے ہیں اور وہ کہہ رہے ہیں کہ جو اسٹیبلشمنٹ کی مداخلت سیاست میں نہیں ہونی چاہیے, تو میں ان کو ووٹ دوں گا. تو اور نواز شریف کا کرتے ہیں کہ وہ جب تک حکومت میں تھے وہ بوٹ پالش کرتے تھے, اور جب وہ نکال دیے جاتے ہیں تو وہ کہتے ہیں ووٹ کو عزت دو. تو جب آپ کو یہ پتہ ہے کہ ٹرائیڈ اینڈ ٹیسٹڈ پارٹیز جو ہمیشہ آتی ہیں اسٹیبلشمنٹ کے تھرو, یا اگر وہ آ کے بھی اسٹیبلشمنٹ کو سرو کرتی ہیں تب بھی کیا ان کو ووٹ دیں, یا کوئی آپشن ہی نہیں پاکستان میں؟ اسلامی جمہوریہ پاکستان اگر ہے تو اس میں دو پرنسپلس میرے خیال سے ہونے چاہیے, اسلامک پرنسپلس ہونے چاہیے کسی پارٹی کے اندر, اور جمہوری پرنسپلس ہونے چاہیے. تو کون سی آپ کو پارٹیز ایسی لگتی ہیں جن میں یہ دونوں کوالٹیز کمبائنڈ؟ اچھا میں ایک منٹ, سب سے پہلے تو میں یہ بتا دوں کہ اگر انجینئر صاحب اپنے فالوورس کو یا ٹی وی پہ آ کر کہتے ہیں کہ بھائی اسلامک سیکولرزم ہونی چاہیے اور یہ جو مذہبی فرقہ واریت ہے اگر وہ آ گئے تو یہ ہو جائے گا, ہماری گردنیں کٹ جائیں گی اگر وہ آ گیا, تو بھائی جان آپ نقصان اس میں دین کا کر رہے ہیں. چونکہ کوئی نہ کوئی, اگر کوئی بھی فرد یہ بات کرتا ہے کہ بھائی شریعت نافذ ہونی چاہیے, اور اگر اس کا کوئی مذہب ہوا, مذہب سے مراد یعنی کوئی دے بلانگ ٹو اینی سیکٹ, تو آپ ان کو کینسل کر دیں گے. بھائی وہ جو یعنی ان کی جزویات کی بیسس پہ, آپ فروعی معاملات کی بیسس پہ آپ ان کو کینسل کر بولیں گے بھائی اب تو اس کو ووٹ نہیں دینا ہے چونکہ اس نے بات کر دی والی انجینئر صاحب والی, اب تو ہماری گردنیں کاٹے گا اگر ہم نے حنفی مسجد میں آمین زور سے بول دیا. بھائی ایسا نہیں ہے, یہ ڈینجرس ٹاپک ہے جو اس نے شروع کر. ہاں یعنی آپ سمجھے آپ کے نقصان کس کا ہو رہا ہے. پاکستان کی ہسٹری دیکھیں کہ اب ساری دینی پارٹیز کینسل ہو گئی نا, دینی سیاسی جماعتیں جن کی ڈفرینٹ ویوز ہیں وہ ایک پیج پر آئی ہیں, ڈفرینٹ پلیٹ فارمس کے تحت انہوں نے اتحاد کیا, وہ لڑے ہیں. یہ الگ بات ہے کہ ان کو وہ ووٹس نہیں ملے یا وہ پاپولیرٹی, لیکن میں آپ سرپرائز ہوں گے کہ جتنی کیپیسٹی ہے دینی طبقوں کے اندر کہ وہ اتحاد کریں, کسی 1.2 پوائنٹ ایجنڈا کے اوپر مل کر کام کریں. میرا پوائنٹ یہ ہے کہ اسلامی جمہوریہ پاکستان میں اگر آپ اسلامی ہی ہٹا دیں کوئی پارٹی تو کیا بچے گا؟ مطلب اسلامی وہ نظریہ کیسے جائے گا؟ پاکستان میں اسلامی اور جمہوری اور پاکستانی پارٹی ہونی چاہیے, اسلامی جمہوری اور پاکستانی پارٹی. مطلب آپ کہہ رہے ہیں وہ پارٹی ایسی ہونی چاہیے جس میں جمہوریت ہو, جس میں جو اسلامی ہو اور جو پاکستانی ہو اور جمہوری ہو, اور جمہوری ہو, ان کی پارٹی کے اندر جمہوریت ہو. بالکل. تین بڑی پارٹی ہیں, نظر نہیں آتا کہ جمہوریت ہے اس میں. اسلامی پارٹی ہیں, ان میں نظر یہ نہیں آتا کہ وہ جو ہے اس میں جمہوریت ہے. تو آپ کہہ رہے ہیں کہ چوز وہ کرنا ہے جس میں پاکستانی, جمہوری اور اسلامی پرنسپلس تینوں کمبائنڈ ہوں, تو ہی یہ جو ٹرو اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے اسٹیبلش ہو سکتا ہے. بالکل 100%. اور میں یہ کہتا ہوں کہ کسی نے بات کہی تھی کہ جیسے ہم سیکولرزم کا آج ہمارا ٹاپک تھا کہ سیکولرزم وہ سوچ ہے کہ خدا جو ہے اس کے اندر اتنی حکمت تھی اور اتنی صلاحیت تھی کہ اس نے تمام کائنات تخلیق کی تھی, اس کے ساتھ فزیکل لاز سب کچھ بنایا, لیکن وہ فزیکل لاز بنا پایا لیکن اس نے انسان کی زندگی گزارنے کے لاز نہیں بنائے. یا مطلب تو یہ ایک انتہائی ایروگینس کی ایک بلندی ہے کہ انسان ایسے سوچے کہ اللہ نے اسے زمین پہ بھیجا لیکن اس کے لیے کوئی گائیڈنس نہیں دی. تو بات ہم جو کر رہے تھے کہ کس کو ہم نے ووٹ کرنا ہے, ہم نے دیکھیں ہمارے پرابلمس کا حل جو ہے نا وہ ہمارا کریٹر ہی جانتا ہے, اور وہ قرآن میں اور وہ ہمارے سامنے ہے. اور جو ہمارا خالق ہے نا, جو لوگ ہوں گے جو کہیں گے کہ یار جو ہمارے خالق کی ہمارے رب کے احکامات ہیں ان کے مطابق ہم نے گورن کرنا ہے, وہی لوگ کامیاب ہوں گے, اسی میں برکت ہوگی. اور اس کے علاوہ آپ جو مرضی کر دیکھ لیں نہیں ہوگا. دیکھیں ہم یہ تین بڑی پارٹیز کی بات کرتے ہیں, یہ تین بڑی پارٹیز
نیچے جو ہے وہ سیم ہے. کیا پاکستان میں سود ختم ہوا؟ نہیں, سود ختم نہیں ہوا, ٹھیک ہے, وہی رہا ہے. آرمی چیف کی ایکسٹینشن پہ تینوں ایک پیج پہ. وہ دیکھیں ایک وہ تو دوسری پولیٹیکل ہوگی. میں لیجسلیٹو میٹرز کے اندر بات کرتا ہوں. کیا کوئی ایسی لیجسلیٹو چیزیں ان پارٹیز کی تحت ہوئی ہیں؟ ٹرانسجینڈر بل ان پارٹیز کے تحت آیا, ٹھیک ہے نا. آپ ٹرانسجینڈر بل کو دیکھ لیں, کتنی شدید علماء کی طرف سے, اسلامک آئیڈیالوجی کونسل کی طرف سے اس پہ مزاحمت آئی. نواز شریف صاحب سود کے پورے بیسکلی اس کو سیکنڈ کیا اس بیک ان دا 90s, ٹھیک ہے نا. تو اور ابھی تک اس کی اس میں لگے ہوئے ہیں کہ کسی طرح یہ دب جائے, ٹھیک ہے نا. تو کون سی ایسی پارٹی ہے جس نے نہیں جس نے کیا کہتے ہیں آ کر اسلام کو یہ رگڑا نہ دیا, ٹھیک ہے نا. اور اس کے علاوہ انجینئر صاحب کی ایک اور بات جو مجھے سمجھ میں نہیں آئی کہ یہ اگر سیاسی قوت مل گئی ان مذہبی فرقوں کو تو یہ ایک دوسرے کو رگڑا دیں گے. تو مجھے بتائیں کہ پی ٹی آئی پی ایم ایل این کو اور پی 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 کو رگڑا نہیں دے رہی تھی جب پی ٹی آئی, کیا پی ایم ایل این پی 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 کو اور پی ٹی آئی والوں کو اب مطلب بیسکلی پی ٹی آئی والوں کو ابھی رگڑا نہیں مل رہا؟ جو عمران ریاض دوسروں کو رگڑتا تھا, ٹھیک ہے نا, آج یعنی جن کے ساتھ ون پیج پہ تھا انہوں نے ہی سیم پیج پہ تھا, ٹھیک ہے نا, اور ان کے پرچار کرتا تھا, ٹھیک ہے نا, وہی آج کس حالت میں ہے, ٹھیک ہے نا, وہ آپ کے سامنے ہے, ٹھیک ہے نا. تو رگڑے تو ایڈریس کیا ہے انجینئر صاحب میں نہیں مگر رگڑے یار ہاؤ کین یو سے میک دیٹ آرگیومنٹ. رگڑا دینے کی اگر بات کریں تو ان سے زیادہ خون خرابہ رگڑا کس نے دیا ہے؟ ایم کیو ایم نے کس بیسس پہ رگڑے دیے ہیں سب کو؟ رگڑے وڈ بی اے ویری یعنی جیسے کہتے ہیں نا, انجینئر صاحب نے ہلکا لفظ استعمال کیا, قتل و غارت, ٹھیک ہے نا, ظلم و ستم کی انتہا پار کی ہے. ہم نے کیا کہتے ہیں ماؤں بیٹیوں نے اپنے اپنے ہاتھوں سے لاشیں اٹھائی ہیں, کیا وہ دین کے نام پہ اٹھائی تھی؟ مطلب یار لیٹس جسٹ کٹ دا کریپ آن دس ہول تھنگ. آئی ایم ٹائرڈ آف دس. ایک تو ویسی پاکستانی لبرلز ایک اپنا ایک فساد لے کر بیٹھے ہوئے ہیں اباؤٹ سیکولرزم, سم سورٹ آف رومانٹسزم دیٹ دے ہیو ود دس. اوپر سے انجینئر صاحب بھی آ گئے ہیں, انہوں نے بھی کہہ دیا کہ اسلامک سیکولرزم. یار ہم نے ابھی تک جتنا بھی نقصان اٹھایا ہے سوری ٹو سے دین کی بنیاد پہ نہیں اٹھایا. ہم نے نسل, زبان, ذاتی مفادات, گروپ بندیاں, ٹھیک ہے نا, ان سب کی بنیادوں پہ اٹھایا, جس کو 22 نکات میں رد کیا گیا. بائی دا وے جس کو 22 نکات میں رد کیا گیا کہ وی ول انجوائن اپون دا پرنسپلز آف اسلام انڈیپینڈنٹ آف ریس, جینڈر, سیکٹ, اینی تھنگ فار دیٹ میٹر. اور کوئی بندہ آرگیو کر سکتا ہے کہ جو جماعتیں, جو لیڈرز پاکستان کے اندر آئے ہیں, مطلب شاید اگر ہم ضیاء کے زمانہ سے تھوڑا ڈفرینٹ اگر کہیں, لیکن باقی سب جو پولیٹیکل جماعتیں آئی ہیں وہ سب ان ایسنس جو سیکولر تھی, یعنی کچھ ہو سکتا ہے یعنی دینی ٹچ لگ سکتا ہے, لیکن اسلامک ٹچ, لیکن ان پریکٹس سب سیکولر تھی, رائٹ. وہ پرواہ نہیں کرتی یار, ہر کسی کا اپنا ہے. یار آپ دیکھیں نا کہ میں انٹرسٹنگلی ایک پی ٹی آئی کے جلسے میں گیا تھا, اس میں وہ لالک چوک میں تھا, ڈیفینس میں تھا, کافی پرانی بات ہے 2014 وغیرہ میں, ایسی رشتہ داروں کے ساتھ چلے گیا تھا. تو اس میں جو آگے سٹیج بنا ہوا تھا اور عمران خان کی اسپیچ جو تھی وہ اسکرین پر آ رہی تھی, اور آگے سٹیج میں کچھ لوگ بیٹھے ہوئے تھے. تو ایک خاتون جو بالکل یعنی آپ سمجھیں این جی او زدہ خاتون, یعنی شیریں مزاری ٹائپ, اور ساتھ ایک صاحب جن کی لمبی ساری داڑھی, یعنی عیدی صاحب جیسی داڑھی, سفید داڑھی, ساتھ بیٹھی خاتون. یعنی مطلب یہ ہے کہ پی ٹی آئی میں یہ تھا کہ ان ایسنس ہم پاکستان کی پارٹی ہیں, رائٹ, which is fine میں کرٹیسائز نہیں کر رہا, لیکن میں بٹ 3 پوائنٹس ہیں ہمارے اسلامی, جمہوری پاکستان, تو پاکستان ٹچ کر رہے ہیں یہاں پر. یہی اسلامک سیکولرزم ہے, یہی اسلامک سیکولرزم ہے, یہ سیکولرزم ود این اسلامک ٹچ ہے. اینڈ آنیسٹلی آئی ویہمنٹلی آئی ایم ڈسپوائنٹڈ. I actually cannot believe that he chose to go down this hill or to die on this hill. یہ اس سے سب کے, اس سے ہر کوئی ہرٹ ہوتا ہے. ساری پولیٹیکل پارٹیز اسی لائن میں جو دین کو قائم کرنے میں انٹرسٹڈ نہیں ہے, جو ساتھ نے جو بات کی ہے کہ پاکستان کا سلوشن صرف اقامت دین سے ہی ہے اور صرف شریعت کے اوپر ہی ہے. تو وہی پارٹی, ابھی دیکھیں الیکشنز آنے والے ہیں
اور یہ ایک فریضہ ہے آپ کا کہ آپ کو ووٹ دینا ہے, کیونکہ آپ سے پوچھا جائے گا کہ آپ کو اللہ نے اختیار دیا نا ٹو چوز اے گورنمنٹ, آپ اپنا پارٹ ڈال رہے ہیں اس میں. تو اگر آپ بلیو کرتے ہیں پاکستان اسلامی جمہوریہ پاکستان میں, تو آپ کو اس پارٹی کو ووٹ دینا چاہیے جو ابھی ہمیں اس آرگومنٹ سمجھ میں آئی, جو اسلامی ہو, جو جمہوری ہو. جمہوریت میں بلیو کرتی ہوں مطلب اس میں معروثیت نہ ہو, وڈیرا پن نہ ہو, کرپشن نہ ہو, ان کے انٹرا پارٹی الیکشنز ہوتے ہوں, اسلامک پرنسپل اڈیئر کرتے ہیں, مطلب کہ آپ کو ان کو لائف میں بھی نظر آتے ہیں کہ وہ صرف آپ کے ٹاک شوز اور کیا کہتے ہیں کنٹینرز میں اسلامی نہیں ہیں, وہ اپنی پریکٹیکل لائف میں بھی اسلامی ہیں, وہ پریکٹس کرتے ہیں, وہ بلیو کرتے ہیں اس چیز. مطلب دیانت داری ذاتی مفادات کے لیے نہیں, دیانت داری بیکاز یہ ان کا دینی فریضہ ہے, اور وہ پاکستان سے محبت کرتے ہوں, یہ نہیں کہ وہ کسی اور کے مفاد میں جو ہے جو پاکستان میں گراؤ جراؤ آگ لگا رہے ہیں, یہ کر رہے ہیں. تو یہ سمپل آپ کے پاسپورٹ پہ لکھا ہوتا ہے اسلامک ریپبلک آف پاکستان, آپ کے لیے یہی کلیئر گائیڈ لائن ہے کہ اس کو دیکھیں, پرکھیں, دیکھیں کون کون سے پارٹی جو ہے الیکشن میں کھڑی ہو رہی ہیں, جو ان اور اپنے لوکل ریپرزینٹیو سے بات کریں, لوکل ریپرزینٹیو سے بات کریں. اگر آپ کو کوئی بھی نہیں ملتا تو انڈیپینڈنٹ کوئی تو ہوگا نا جو اس پرنسپل پہ چل رہا ہوگا, لیکن ووٹ دینے نکلیں. اور اگر آپ اسلامی جمہوریہ پاکستان جاتے ہیں تو ایسی پارٹی کو چوز کریں جو اس پرنسپل کے ساتھ اسٹینڈ کرتا ہے.